أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ لندن سے ہندوستان کا یہ سفر میرا صرف اور صرف اسی مجلس کی خاطر ہوا۔ پروردگار سلامت رکھے ہمارے عزیز القدر، عزیز خاطر، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید منظور عالم جعفری صاحب کو، جب انہوں نے اپنے والد ماجد کے انتقال کی خبر دی اور پھر خواہش کی کہ اس مجلس چہلم میں میں سعادت ذکر حاصل کروں، تو ممکن نہ ہو سکا کہ میں معذرت کرتا، حالانکہ اسباب ایسے تھے کہ میرے لیے خود سفر کرنا ممکن بظاہر نہیں تھا، لیکن یہ منظور جعفری صاحب اس قدر متقی، عالم و باوفا شخص ہیں کہ بے حد عزیز القدر ہیں میرے لیے۔ پروردگار انہیں سلامت رکھے، اس ملک و ملت کی خدمت کریں، نشر و اشاعت و تعلیم و تربیت علوم آل محمد میں جس طرح سے وہ منہمک ہیں اور کوشاں ہیں، پر خدمتوں کو قبول فرمائیں اور ان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں، جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کا بار غم اٹھایا اور اب اپنے والد کا صدمہ سہا۔ پروردگار انہیں اجر جزیل کرامت فرمائے۔ اس وقت اب دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں ہے کسی مفصل علمی بحث کی۔ ذہن میں تھی یہ بات کہ مجمع علماء ہوگا، اور ماشاءاللہ مجمع علماء ہے، کثر اللہ امثالہم، پروردگار ہمارے علماء کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور ہمارے عوام کو علماء سے مربوط رکھے۔ چونکہ یہ حضرات تشریف فرما ہیں، ان میں سے ہر ایک ماشاءاللہ اپنی جگہ اپنی خصوصیتوں کے بنا پر اہم ہے۔ میں فرداً سب کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن بہرحال اس مجمع میں جو مجمع علماء موجود ہے یہ بہت عزیز القدر ہے۔
تو جی چاہتا تھا کہ اس موقع پہ کوئی سنگین علمی بحث چھیڑی جائے ممبر سے، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ میں مقید ہوں، پابند ہوں کہ اذان ظہر سے پہلے پہلے مجلس ختم ہو جائے۔ بہرحال جو کچھ ممکن ہو سکے گا گزارش کروں گا۔ یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کر دوں تاکہ ذہن مربوط ہو جائے، چونکہ یہ جملہ صرف ایک خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑی ایک کلامی بحث بھی ہے اور ایک عرفانی بحث بھی ہے، کہ خود یہ عنوان جو ہے ایصال ثواب کا، یہ بہت فکر انگیز ہے۔ اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ کہیں نہ کہیں ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس نہ ہو رہی ہو۔ کس قدر عظیم ہے یہ تہذیب عذاب کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بستی بسانے والوں کو یہاں سے اخروی ہدیہ بھیجتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے۔ یہ ایصال ثواب یہ ایک مستقل رابطہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے۔ بہرحال اس کے اور جہات و جوانب میں اس میں بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن عموماً ایسے مواقع پر فلسفہ موت و حیات اور یہ تمام عناوین ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب اسی نسبت سے یہ آیت ذہن میں آ گئی تھی، جو آیت بہت ہی لطیف بھی ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے اور غزیر بھی ہے اپنے مطالب کے اعتبار سے۔ غزیر یعنی اس میں مطالب بہت گہرے ہیں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے۔ توجہ برقرار رکھیے گا، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے، اور حقیقت میں تو زندگی بس دار آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہاں حیوان سے مراد ہے حیات، حیوان یعنی حیات۔ لو کانوا یعلمون، اگر انہیں علم ہو، اگر انہیں آگہی ہو، اگر انہیں اس بات کا عرفان ہو کہ دراصل زندگی دار آخرت کی زندگی ہے۔ اب یہاں پر سادہ سا مضمون معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا سادہ نہیں ہے۔ حیات ناب، حیات خالص، بے شائبہ فنا بقا، بے شائبہ مرگ زندگی، بے شائبہ مرگ زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے۔ چونکہ یہاں تو زندگی کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن صرف اتنی ہی حقیقت نہیں ہے، اس مضمون میں اور بھی بہت گہرائیاں ہیں، اور اتنی ہی گہرائیاں ہیں جتنی گہری خود زندگی ہے، اتنی ہی تہداریاں ہیں جتنی تہدار خود زندگی ہے۔ پہلا فقرہ جو ہے وہ بھی کتنا آسان معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس حیات دنیا کی تحقیر کی جا رہی ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس حیات دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ اب جہت ہوتی ہے کہ کس جہت سے کون مضمون ادا کر رہا ہے اور کس جہت سے کون مضمون کو اخذ کر رہا ہے۔ کوئی بات کون کس زاویے سے کہہ رہا ہے
اور کون کسی بات کو کس زاویے سے سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ ایک شخص صرف یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہاں اس آیت کے فقرے میں قرآن مجید نے حیات دنیا کو بہت معمولی اور حقیر گردانا ہے کہ یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے، یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ یعنی مضمون کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں ہوا حقارت، حقارت حیات دنیا یا تحقیر حیات دنیاوی۔ دوسرا رخ اسی فقرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہیں بہت سی مشکلیں، دنیا کی زندگی بھی آسان زندگی نہیں ہے، کیا نشیب و فراز ہے، کیا مشکلات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے تکالیف ہیں، کیا کیا کارنامے اس دنیا میں ہمیں انجام دینے ہیں بتقاضائے فطرت، اور کتنے کارنامے انجام دینے ہیں بتقاضائے شریعت۔ تو اس تمام زندگی کو ہم ایک کھیل تماشا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ صرف تحقیر حیات دنیاوی نہیں ہے، بلکہ یہ حوصلہ افزائی کی وہ منزل ہے کہ بات یہ کہی جا رہی ہے جیسے کسی کو حوصلہ دلانا ہو کہ بھئی تم مشکل جسے سمجھ رہے ہو یہ مشکل نہیں ہے، ارے ذرا ہمت کرو تو کھیل کی طرح تم اس زندگی کو بسر کر سکو۔ تو یہ حوصلہ افزائی اور تربیت کا پہلو ہوگا، اور ہمارے یہاں اور یہ رخ اس لیے اہم ہے کہ دراصل یہ کلام رب کا ہے، رب الارباب کا ہے۔ قرآن مجید کلام کس کا ہے؟ رب کا کلام ہے نا۔ تو قرآن مجید کے مضامین میں بھی اور قرآن مجید کے اسالیب میں بھی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں یہاں ماشاءاللہ، پھر عرض کروں کہ علماء کا مجمع ہے، دانشوروں کا مجمع ہے، ماہرین تعلیم بھی اس میں تشریف فرما ہے، اساتذہ جامعات تشریف فرما ہے، شعراء ادباء تشریف فرما ہے، اہل فکر و دانش ہیں۔ تو ایک جملہ عرض کروں قرآن مجید میں، خدا کی قسم بس یہ ایک جملہ ہی عرض کروں گا، اس کی تفصیل کے لیے 3 دن 6 دن 7 دن کا سیمینار ہو تب بھی کم ہے۔ جتنے بھی اسالیب تربیت ذہن و نفس انسانی ممکن ہیں وہ سب قرآن مجید میں سمٹے ہوئے ہیں۔ نفس انسانی تربیت چاہتا ہے، ذہن انسانی تربیت چاہتا ہے، یہ نفس انسانی جو تزکیہ اور تربیت کا محتاج ہے، یہ ذہن انسانی جو تربیت اور تزکیہ کا اور ترقی اور ارتقاء کا محتاج ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی ترقی، اس کو پروان چڑھانے کے جتنے اسالیب ممکن ہیں، جتنے پیٹرنز آف ایجوکیشن ممکن ہیں، وہ سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یعنی اس طالب علم کے اس معروضے کی روشنی میں خود ماہرین تعلیم کے لیے، جو ایجوکیشنسٹ حضرات ہیں، ان کے لیے یہ ایک مستقل کام ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ پروفیسر ہربرٹ اسپینسر نے فلسفی آف ایجوکیشن میں جو کتاب لکھی اس میں کیا لکھا، وہ یہ نہ آپ غور فرمائیں کہ پروفیسر جان ڈیوی نے جو فلسفی آف پریگمیٹزم پیش کیا اور فلسفی آف ایجوکیشن پیش کیا، اس میں کیا کیا، انہوں نے کیا لکھا اور انہوں نے کیا لکھا، شرق والوں نے کیا لکھا، غرب والوں نے کیا لکھا، وہ صرف اس نقطۂ نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہیں کہ اس میں نظریہ علم کیا ہے، اس میں نظریہ تعلیم کیا ہے، اس میں اسالیب تعلیم کیا ہے، ہم سلیبس کس طرح بنائیں، ہم کریکولم کس طرح بنائیں، ہم درسگاہیں کس طرح بنائیں۔ اور یقین فرمائیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر علم، فلسفہ تعلیم اور طریقہ تعلیم، اسالیب تربیت پر آپ کام کرنا شروع کریں تو اس میں بھی اس قدر تنوع ہوگا، اتنی ڈائیورسٹی ہوگی، اتنا تنوع ہوگا کہ ذہن انسانی حیران رہ جائے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ ایک سادہ سا نظام ہوگا، یہ جو ہمارے مدرسوں کا سادہ سا نظام ہے اور وہ بھی کئی 100 برسوں سے ایک ڈھرے پہ چل رہا ہے، صرف اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا،
ہم نے تفکر کرنا، سوچنا، فکر کرنا، اختراعی فکر پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کا قصور تھوڑی ہے، نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ۔ اذا قرآن ہے بہرحال کیا عرض کروں، اب یہ تلخ جملہ کہنا نہیں چاہتا تھا میں، مگر کہہ دوں کہ ہمارے مدارس کا جو عالم ہے اور جو نصاب ہے اس میں قرآن مجید پہ کتنی توجہ ہے؟ اب اس موضوع کو زیادہ طول نہیں دوں گا کہ یہ مجمع جو ہے عوام یوں ہی علماء سے بدزن ہے، کہیں اور نہ بدزن ہو جائے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، مقام ختم نبوت کی قسم، قرآن کی قسم، اگر ہم قرآن کے وفادار ہو جائیں، قرآن اور عطرت کے وفادار ہو جائیں، تو اس کائنات کا کوئی معاشرہ ہم سے آگے ترقی کر کے جا نہیں سکتا۔ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی شعبے میں۔ یہ آیت جو میں نے گزارش کی ہے آپ کے سامنے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت بھی عجیب و غریب سورہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر سورہ عجیب و غریب ہے۔ قرآن مجید کا ہر سورہ شان اعجاز میں منفرد ہے، اور اسی لحاظ سے یہ سورہ بھی، اور اس کا ایک خاص ربط مسئلہ ولایت و حقیقت ولایت سے بھی ہے۔ اس کا ایک خاص ربط، اس سورہ مبارکہ کا عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص ربط موضوع امتحان و آزمائش سے بھی ہے، اور اس کا ایک خاص ربط سیر و سلوک معنوی اور سفر خدا رسی سے بھی ہے، اسی ایک سورے کا۔ اور اس لیے بطور ہدیہ بس ایک فقرہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن صرف سورہ مبارکہ عنکبوت کی معرفت حاصل کر لے تو اس کی ان دو آنکھوں سے وہ حقیقتیں نظر آئیں گی جو دنیا بھر کی آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند، ایک اور بلندر صلوات۔ سورہ عنکبوت کا آغاز دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یترکوا، بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ بس یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، اتنا کافی ہے کیا؟ نہیں، اگر آپ نے ایمان کا اعلان کیا تو یہ امتحان اور آزمائش لازمی ہے۔ اچھا دیکھیں، آغاز سورے کا یہ ہے، وقت کم ہے تو میں کسی ایک موضوع پر بھی، کسی ایک آیت پہ بھی تفصیل سے روشنی نہیں ڈال سکتا۔ آغاز سورے کا یہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس انہیں ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، آزمایا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک آزمائش کا نصاب بیان ہوا ہے۔ یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے یہ گفتگو، اس لیے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ہر فرد کی زبان پر یہ گلہ اور شکوہ ہے، نعوذ باللہ، خدا سے۔ اور خدا کا شکوہ کرتے کس سے ہیں؟ مولوی سے۔ اللہ کی شکایت نعوذ باللہ۔ اب کیا کہیں، ذرا سا نوجوانوں کی توجہ، بچوں کی توجہ ہو جائے گی، یہ تو مثال بس
ایسی ہی ہے، مثال تھوڑی ہے لائق مضمون و مقام. لیکن یہ کہ جیسے کسی سے کہا جائے کہ پولیس کمشنر کی شکایت ایک معمولی سپاہی سے، نہیں یہ غیر معقول بات ہے نا. تو یہ تو مثال بس یوں ہی ہنسنے ہنسانے کے لیے ہے. اللہ کی شکایت، اللہ کا گلہ، اللہ کے شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ آ کے عموماً علماء کے سامنے اس انداز سے، آخر بتائیے تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنی آزمائش کیوں ہو رہی ہے ہماری، اتنا امتحان؟ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے دعا کرتے کرتے زبان گھس گئی، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ دعا قبول نہیں کرتا، گلہ کس سے ہو رہا ہے؟ کیا شعور ہے! اس شعور کے ساتھ جو ایمان رکھتا ہوگا اس کا ایمان کتنا معتبر ہوگا. اس شعور کے ساتھ، اس ناقص شعور کے ساتھ، اس مریضانہ ذہن کے ساتھ، اس بیمار دل کے ساتھ جو ایمان ہوگا، وہ ایمان کس درجے کا ہوگا؟ یقین کیجئے کوئی ایک دعا ایسی نہیں ہے جو خدا سنتا نہ ہو اور قبول نہ کرتا ہو. اور یقین کیجئے کہ آپ میں سے اکثر کا اللہ امتحان نہیں لیتا. امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جو عشق میں بلند ترین مراتب پر ہے. ہم آپ اس لائق تھوڑی ہیں کہ خدا ہمارا امتحان لے. یہ ذہنوں سے نکال دیں. تو پھر ہے کیا؟ ہے یہ کہ زندگی میں جو دشواریاں ہیں یہ آپ اپنے ہاتھ پیدا کی ہوئی دشواریاں ہیں. ہماری جہالت، ہماری غفلت، ہماری سہل انگاری، ہماری بے تربیتی. کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جو کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں سب سے پہلے علم حاصل نہیں کیا. تو جب آپ عمل انجام دیں گے علم حاصل کیے بغیر تو وہ عمل نہیں ہوگا، کار عبث ہو جائے گا. پہلے علم، جو بھی کرنا ہے، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، آخرت کا کوئی کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے پہلے علم حاصل کیجئے، پھر وہ کام انجام دیجئے. کوئی دشواری نہیں آئے گی. کبھی زبان پہ یہ نہیں فقرہ لانا پڑے گا کہ صاحب ہمیں امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے. اللہ بہت بزرگ ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت رفیع ہے، اور ساتھ میں بہت رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، کریم ہے. وہ اس سے بے نیاز ہے کہ ہم جیسے حقیر بندوں کا امتحان لیں. بس جو اس نے نصاب عمل دیا ہے اس نصاب عمل کو سیکھیں اور پھر عمل کریں. جو واقعاً عشق الہی رکھتے ہیں، معرفت الہی رکھتے ہیں، اور جن کے دل میں یہ آرزو ہے کہ پروردگار ہمارے ہاتھوں سے کوئی خدمت قبول فرما لے، ان کی آزمائش ہوتی ہے. اور وہ رتبہ الگ ہے، وہ کیٹیگری الگ ہے. اچھا، بہرحال اب یہ بات یہیں چھوڑتا ہوں، اتنی کا گفتگو کافی ہے. اس سورے میں بہرحال ان لوگوں کے لیے ایک نصاب ہے، نصاب آزمائش، نصاب امتحان، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں باریاب ہونا چاہتے ہیں. لیکن آخر سورے میں کیا ہے؟ آخر سورہ، آخری آیت عجیب ہے. شروع میں امتحان کے نصاب بیان کر دیے گئے، اور آخر میں کہا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور جو لوگ ہماری راہ میں قد و کاوش
کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا لطف الہی دیکھ رہے ہیں، لطف ربوبیت دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ بس کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، آزمائش نہیں ہوگی؟ لیکن پورا نصاب آزمائش بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا گیا اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم ہماری طرف ذرا سا بھی کوشش کرو گے تو ہم خود راستے کھولتے چلے جائیں۔ جو اعلان فرما رہا ہے اس لطف ربوبیت کا کہ ہماری راہ میں ایک ذرا سا قدم اٹھاؤ گے تو ہم خود راہیں کھولتے چلے جائیں گے، کیا آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، معمولی کاموں میں آپ کی آزمائش کرے گا؟ امتحان لے گا، رکاوٹیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی؟ یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ علم حاصل کیجئے، جہالت کو مٹائیے، اور ہمت اور حوصلہ پیدا کیجئے، جینے کا حوصلہ، محبت کرنے کا حوصلہ، عشق کرنے کا حوصلہ، یہ پیدا کیجئے۔ کہیں کوئی دشواری زندگی میں نہیں آئے گی۔ جوانوں کے لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں، یہ جو بجھی ہوئی طبیعتیں ہوتی ہیں نا، بجھی ہوئی طبیعتیں، ہمتیں ٹوٹی ہوئی، پست حوصلے، چہرے پشمردہ، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اور یہ کئی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ معاشرے کی حالت میں یکسانیت ہے، یکساں کیفیتیں ہیں، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چہرے غربت سے، افلاس سے، ناداری سے، بیماری سے چہرے زرد ہوں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ اماموں کو پسند ہے۔ اگر غربت سے، ناداری سے، افلاس سے، بیماری سے، اگر ان اسباب سے چہرہ زرد ہے تو پسند نہیں ہے۔ صحت بھی ہو، دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، اور خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے، یہ خدا کو پسند ہے، وہ خدا کو پسند، وہ خدا کو پسند ہے۔ تو یہ آپ کے پشمردہ چہرے مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے۔ میں ہر جوان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہو، ہمت، حوصلہ، اولو العزمی ہو اس کے اندر، بڑے سے بڑے کارنامے انجام دینے کا حوصلہ ہو، منصوبہ ہو، قد و کاوش ہو۔ خدا کی قسم آپ ایک ذرا سی کوشش کریں گے تو ادھر سے بے پناہ تائید ہوتی ہے۔ تائید کے دروازے بند نہیں ہیں، عذاب اور عتاب اور حساب کے لیے قیامت میں آسمان کے دروازے کھلیں گے، لیکن رحمت اور لطف اور ربوبیت کے لیے آج بھی آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قیامت میں دروازے کھلیں گے آسمان کے۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اب یہ دل سوزی کی باتیں کہنی پڑتی ہیں، اور جس شخص کو یہ دھن ہو کہ ہماری ملت، ہماری قوم، ہمارے افراد، ہمارے جوان ترقی کریں، تو پھر اس کی زبان پر یہ باتیں بار بار آتی ہیں۔ تو اس فقیر سے یہ باتیں سن لیں اور یاد رکھیں۔ اب ذرا سا آپ کا مجلسی ذوق بھی آسودہ ہو جائے تو اتفاق سے، بالکل اتفاق سے، ایک لفظ جو دھن آ گیا زبان پر کہ ہر ایک میں دھن ہونی چاہیے۔ کائے کی دھن؟ ترقی کی، ترقی کی لگن، دھن، ارتقاء کی خواہش۔ اور کس طرح کا ارتقاء؟
یہ میرا ایک مستقل تھیسس ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے۔ لیکن اب یہ موضوع یہاں پر ذرا سنگین ہے، چھوڑ کے میں صرف لفظ دھن پر ایک مطلع یاد آ گیا مجھے، اور مطلع کی مناسبت یہ ہے، اب دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ شعری لطف بھی ہوگا لیکن پیغام بھی ہوگا۔ حضرت میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مشہور مطلع ہے، مشہور سلام ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ یہ میر صاحب کا مشہور مطلع ہے، اور اس مطلع پہ اس زمین پہ جو ہے قیامت برپا ہوئی خود ان کے زمانے میں، وہ بھی مشہور ہے، ادبی تذکروں میں موجود ہے۔ اس زمانے میں تو ہوئی قیامت برپا، اس کے برسوں بعد جوش ملیح آبادی نے میر صاحب پہ اعتراض کر دیا، اور اعتراض ہی نہیں کیا، بہت ہی عجیب انداز سے اعتراض کیا، اور جوش کا وہ انداز اعتراض مجھے پسند نہیں آیا۔ میر صاحب کا مطلع کیا ہے؟ صدا ہے فکر ترقی، صدا یہ سین سے صدا ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ صاد سے صدا کے معنی الگ ہیں اور سین سے صدا کے معنی الگ ہیں۔ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، یہ میر صاحب کا جملہ مطلع ہے۔ جوش نے کہا کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ اور ظاہر ہے کہ جیسا مطلع ہے آپ کے سامنے۔ میر صاحب کے ایک پرستار ہمارے یہاں مدرسے میں، منظور جعفری صاحب کو یاد ہوگا، راقم لکھنوی صاحب، مرحوم وقور راقم لکھنوی صاحب کو ہم نے مدرسے میں رکھا تھا تاکہ ہمارے طلباء کی ادبی تربیت کریں، زبان اور ادب کی تہذیب اور ترقی کے لیے وہ کام کریں۔ ایک دن وہ دفتر میں تشریف لائے اور وہ چہرہ تاثر ایسا تھا کہ میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ راقم صاحب کو آپ نے لگتا ہے شعر کہا ہے۔ کہا میں نے شعر کہا ہے اور آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا وہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میر صاحب کا یہ مطلع ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا جوش نے یہ اعتراض کیا تھا۔ میں نے کہا جی معلوم ہے۔ کہا میں نے جوش کا جواب دیا ہے، اور کیا اچھا جواب دیا ہے کہ میر صاحب کے مضمون کو بھی اور میر صاحب کے مطلع کو بھی بلند کیا ہے۔ دیکھیے جو میں ذکر کر رہا ہوں اس میں کئی پیغامات ہیں۔ میر صاحب نے کہا تھا صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، اب سرسی کا مجمع ہے جو خاص شعری ذوق رکھتا ہے، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ اور پھر جوش نے کیا اعتراض کیا تھا؟ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ راقم صاحب نے کہا کہ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں، صدا عروج کی دھن ہے، عروج کی دھن ہے، بس یہ دھن یہ ہر ایک میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمین۔ میری خواہش ہے کہ جوانوں کو یہ مطلع یاد رہے، صدا عروج کی، عروج کی، ترقی اور عروج میں جو فرق ہے وہ بھی پیش نظر رہے۔
فکر اور دھن میں جو فرق ہے وہ بھی پیش نظر ہے. صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. خیر جب انہوں نے یہ مطلع سنایا تو جو کیفیت ان پہ طاری تھی وہ مجھ پہ طاری ہو گئی. میں نے سر جھکا کے سنا، انہیں داد تو دی مگر چہرے کا تاثر دیکھ کے راقم صاحب نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میر صاحب سے لے کے اور راقم صاحب تک آسمان و زمین سے باہر نہیں نکلے آپ لوگ. بھئی آسمانوں کے اوپر ایک اور ہے فلک الافلاک، تو فلک کا تذکرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں. تو میں نے گزارش کی کہ اچھا دو مطلع ابھی آپ سماعت فرما لیں. ایک مطلع خود میر انیس کی تعریف میں ہے اور ایک مطلع مولائے انیس کی تعریف میں ہے. اور جو میر انیس کی تعریف میں مطلع ہے اس میں بھی رعایت یہ ہے کہ وہ جو بحثیں ہوئی تھیں ان کے زمانے میں، یہ حیدری صاحب تشریف فرمائے، پروفیسر حیدری صاحب، ان کی نظر ہے تاریخ ادب پر تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کس طرف اشارہ ہے. تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا. وہ جو کہا گیا ہے نا کہنے والوں نے کہ بھلا تردد بیجا سے ان میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو، اس کا جواب بھی ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو. وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن. اب آسمان سے اوپر اٹھ گئی نا بات. وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو، انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو. انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو. اور اس کے بعد اب دیکھیے یہ مطلع ہے تو بظاہر سلام کا اور بات شاعرانہ ہے، لیکن اس میں فلسفہ بعثت انبیاء بھی ہے اور فلسفہ بعثت مقام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. اور شاید اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو. زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمیں گزینوں کو. دیکھیے کس لیے آئے سرکار ختمی مرتبت. ایک صلوات کس لیے تشریف لائے؟ یہ نور کے پیکر کس لیے تشریف لائے؟ یہ نور خالص. انہوں نے خاکسارانہ ظہور کیوں اختیار کیا؟ ہم ان کی شہادتوں پہ روتے ہیں، ان کی مصیبتوں پہ روتے ہیں. اگر غور فرمائیے کہ وہاں سے یہاں آنا ہی ان کی سب سے بڑی قربانی ہے. زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمیں گزینوں کو. اب بات جب یہاں تک آ گئی ہے تو جو باتیں مجھے نثر میں فضائل سے متعلق اشارہ کرنی ہے وہ شعر ہی میں اشارہ ہو جائے. اسی زمین میں پھر فضیلت حضرت مولا کائنات کے تعلق سے یہ عرض کیا گیا ہے کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں. ظہور آدم نوری، آدم خاکی نہیں، آدم خاکی یادک ہیں، یہ آدم نوری ہیں. ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. اور باحترام
خطیب بلاغت صمدی امیر المومنین باحترام خطیب بلاغت صمدی سجایا منبر عرفان اپنے زینوں کو، سجایا منبر عرفان اپنے زینوں کو۔ اور جنگیں آپ حضرات عموماً سننا چاہتے ہیں، اور اب اس مجلس میں بھی دو مصروں میں جنگوں کی طرف بھی اشارہ ہو جائے تاکہ فضائل کا یہ رخ بھی شامل تقریر ہو جائے۔ شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، شجاعتوں کے علم، شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، ابھارا خیبر و خندق نے اپنے سینوں شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، ابھارا خیبر و خندق نے اپنے سینوں کو۔ بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جس ملت کے پاس، جس قوم کے پاس علی جیسا رہنما ہو، کوئی زمین اس کے لیے سنگلاخ نہیں ہو سکتی۔ کہیں کوئی پتھر آپ کی ٹھوکروں کو، آپ کے لیے ٹھوکر نہیں بن سکتا۔ ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک مضمون ایسا ہے، دو تین جملوں میں جو اکثر عرض کر رہا ہوں ادھر، چونکہ بہت سے مطالب کا خلاصہ ہے اور بہت سے پیغامات اس میں سمٹے ہوئے ہیں۔ عموماً کیا ہے، آج کل ہر طرف ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے۔ پوری دنیا میں جو حالات ہیں، سیاسی، سماجی، اقتصادی۔ یہ جملہ کل میں نے امروہے میں کہا تھا اور آج بھی یہاں دہرا رہا ہوں، اس سے پہلے کہیں ممبر سے نہیں کہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ممبر کی زبان کا ایک معیار رکھتے ہیں اور اس سے نیچے اترنا مناسب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے اور کہنے کے لیے بھی معذرت اور توجیہ پیش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ لفظ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بہت خلاف تہذیب و ادب ہو، اور اس میں ایک بہت بڑی بحث سمٹی ہوئی ہے۔ یہ جو گلہ شکوہ ہے آپ حضرات کا سب اپنی جگہ، جوانوں کی جو فکر مندیاں ہیں اپنی جگہ، کیا کریں کیسے کریں، ہر راہ میں رکاوٹیں ہیں، تعلیم کی راہ میں، اقتصاد کی راہ میں، نوکری کی راہ میں، بزنس کی راہ میں، ہر طرح کی رکاوٹیں ساری دنیا میں ہیں اور زیادہ زیادہ ہمارے لیے نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ رکاوٹیں اس لیے ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں بظاہر کہ، اب کے بعد والا جملہ جو ہے وہ یاد رکھیے گا، پچھلی صدیوں میں اب تک جو ہم لوگ زندگی بسر کر رہے تھے وہ معاشیاتی دور تھا۔ کیا دور تھا؟ اور اب جو دور آ گیا ہے وہ بد معاشیاتی دور آ گیا ہے۔ تاریخ یہ رقم کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ دنیا کے سیاسی منظرنامے پر دوبارہ ظہور کے بعد جو دور شروع ہوا وہ بد معاشیاتی دور کا آغاز تھا۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، یہ جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قصبات میں جو دبنگ لوگ کہلاتے ہیں، وہ کسی کے بھی پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کو ڈرا دھمکا کے اس کے گھر سے نکال دیا۔ اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے لفظ بد معاش جو ہے یہ گالی نہیں ہے، یہ وضاحت کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا ممبر سے کیا کہہ گئے۔ اصل لفظ ہے معاش۔
معاش یعنی ذریعہ معاش، جو محنت سے اپنا حق حلال کی روزی کمانے والا ہو، پسینہ ٹپکا کر زور بازو سے، وہ کہلاتا ہے خوش معاش۔ کیا کہلاتا ہے؟ خوش معاش۔ کوئی سروس کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کشاورزی کر رہا ہے، کھیتی کسانی کر رہا ہے، کوئی باغ لگا رہا ہے، کوئی زندگی کا جو بھی مزدوری کر رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا، جو بھی محنت کر رہا ہے، محنت کر کے حق حلال کی روزی کما رہا ہے، وہ ہے خوش معاش۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، محنت تم کرو اور ہم فریب دے کے تمہاری رقم تم سے چھین لیں گے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بدمعاش۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ خلاف تہذیب بات نہیں ہے، یہ ایک شناخت ہے۔ تو یہ تو خوش معاش اور بدمعاش کی حد تک بات ہے۔ اب معاشیات تو ایک علم ہے بھائی، ایک علم بھی ہے، ایک نظام بھی، یعنی ایک سائنس بھی ہے اور ایک سسٹم بھی۔ اکنامکس ایک سائنس بھی ہے، ایک سسٹم بھی۔ ساری دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں، اس میں ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ اکنامکس، معاشیات۔ یہ جملہ ابھی کئی بار کہہ چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ کھوکھلی تقریروں سے اور نری شاعری سے ملک نہیں چلتے۔ نری شاعری سے اور کھوکھلی خطابت سے ملک نہیں چلتے، قومیں نہیں سرفراز ہوتی۔ اقتصادیات، اکنامکس۔ اچھا، اب اکنامکس کا دور ختم ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب معاشیات کا دور ختم، بد معاشیات کا دور شروع۔ غزہ ہے کس کا؟ وہ الیکشن جیت کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری پراپرٹی ہے یہ، ہم اسے اپنی پراپرٹی بنائیں گے، ہم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، آپ نکلیے۔ اور ہمارے یہاں اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے، وقت تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے۔ اس دور میں جب عالمی سطح پر ظلم و جور و ستم کا یہ عالم ہو، تو ہمارے جوانوں کو ظاہر سی بات ہے کہ اندیشہ ہوگا، فکر ہوگی، کیسے زندگی بسر ہوگی، کیسے ہم سرفراز ہوں گے، کیسے ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ کے سب اندیشے اپنی جگہ، مگر یاد رکھیے گا اگر ایک بات ذہن میں رہے اور دل میں رہے تو آپ کبھی اپنی ہمت نہیں ہاریں گے اور کبھی آپ کا مستقبل بھی تاریخ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا فخر کرتی ہے کہ وہ ٹرمپ رکھتی ہے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ بھی خدا رکھتے ہیں۔ آپ خدا رکھتے ہیں، آپ خدا رکھتے ہیں، آپ بھی، ہم خدا رکھتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا کبھی کہ زندگی اپنی اسی ڈھب سے جو گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ آپ خدا رکھتے ہیں، ہم خدا رکھتے ہیں، اور صرف خدا نہیں رکھتے، خدا کے ساتھ خدا نے اتنے وسائل عطا کیے ہیں۔ ہم محمد رکھتے ہیں، ہم قرآن رکھتے ہیں، ہم علی رکھتے ہیں، ہم حسن رکھتے ہیں، ہم حسین رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر اس میں پوری ٹیلی گرافک لینگویج اس لیے استعمال کرنی پڑتی ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، کہنے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے کہہ جاتا ہوں کہ آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ مجالس ذکر محمد و آل محمد میں پروان چڑھنے والی ذہانتیں، یہ ذہانتیں، ان پہ بھروسہ کر کے بڑی بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں اور کہی جاتی ہیں۔ اور میرا تو تجربہ ہے کہ جو باتیں، جو مطالب علمی حوزہ علمیہ میں مہینے بھر در سے خارج ہوتا ہے، اس پر
میرا تجربہ ہے عزیزان گرامی کہ 1-2 فقروں میں منبر سے عرض کرتا ہوں اور یہ مجمع کچھ نہ کچھ فہم لے کر اٹھتا ہے۔ یہ تاثیر صرف اس نسبت کی ہے جو اس مجلس کو باب مدینۃ العلم سے ہے، وہ نسبت، برکت نسبت۔ بہرحال تو اب ایسے ماحول میں کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، اور یاد رکھیے خدا ہے۔ آپ کا اصل سرمایہ کیا ہونا چاہیے؟ کیپٹل، انویسٹمنٹ کیا کریں گے آپ زندگی میں؟ سب سے بڑی چیز ہے ایمان۔ یہ نری خطابت اور کھوکھلی خطابت کا حصہ نہ سمجھیے گا اس بیانات کو۔ سب سے بڑی دولت جو انسان کو سمیٹ کے اور سنبھال کے رکھنی چاہیے وہ ہے ایمان۔ ایمان مضبوط ہو، ایمان مستحکم ہو، ایمان میں کہیں تزلزل نہ آئے۔ خدا پر ایمان، خدا کی بات پر ایمان، نبی پر ایمان، نبی کے وعدوں پر ایمان، اماموں پر ایمان، اماموں کی سیرت پر ایمان۔ ایمان یہ ایک پونجی ہے آپ کی۔ دوسری چیز ہے اخلاص۔ جو بھی کریں، چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، خلوص کے ساتھ۔ اچھا خلوص کسے کہتے ہیں؟ اب تو بہت سی چیزیں جو بدیہی اور واضح تھیں وہ بھی مبہم ہو گئی ہیں، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے اخلاص یعنی جو بھی کریں، وہی عرض کروں کہ ٹیلی گرافک لینگویج، 2 چیزیں ہوئیں، ایمان اور دوسری چیز اخلاص۔ تیسری چیز ہے سعی، کوشش۔ اللہ کا وعدہ یہ کہ تم کوشش کرو گے تو ہم اپنے کسی بندے کی کوشش رائے گا نہیں جانے دیتے۔ خدا پہ یقین رکھیں، خدا کی بات پہ یقین رکھیں، خدا پہ ایمان رکھیں، خدا کے وعدوں پہ ایمان رکھیں، اور چاہے ٹرمپ ہو، چاہے کوئی بھی یزید ہو، چاہے کوئی فرعون ہو، چاہے کوئی نمرود ہو، چاہے کوئی حامان ہو دنیا میں، آپ کو اپنی ہمت نہیں ہارنی۔ کسی میدان میں کوئی آپ کو کچل نہیں سکتا، سرنگوں نہیں کر سکتا، شکست نہیں دے سکتا اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایمان، اخلاص اور سعی مسلسل، کوشش، یہ ضروری ہے۔ اور یہ سب درس کہاں سے ملے گا آپ کو؟ قرآن سے اور عطرت سے۔ اور اسی لیے دنیا کا کوئی مسئلہ ہو بڑے سے بڑا، ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ مظفر نگر کی مجلس میں نے عرض کیا تھا فقرہ، ابھی جو کل ہی غالباً گزارش کی تھی، کہ رسول اکرم، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل۔ وصیت مصطفیٰ، وصیت مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک۔ ہر مشکل کا حل یہی ہے، ہر مسئلے کا حل اس میں پوشیدہ ہے، قرآن اور اہل بیت سے وابستگی، پوری ملت کے لیے بھی، ملت اسلامیہ کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔ اگر خدا کی قسم انسانیت کے سامنے ہم کامیاب ہو جائیں قرآن پیش کرنے میں، ہم کامیاب ہو جائیں اہل بیت کی سیرت پیش کرنے میں، تو انسانیت آپ کی شکر گزار ہوگی، انسانیت آپ کی شکر گزار ہوگی۔ بڑے پیمانے پر پیش کرنے کے لیے تو بہت سے شعبے اور بہت سے منصوبے چاہیے، لیکن شکر کیجئے کہ کم سے کم ایک منصوبہ اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ ہے یہ مجلسیں، یہ تہذیب اعضا، یہ ادارہ جس کی بنیاد جناب زینب کبریٰ نے رکھی تھی، یہ ادارہ جس کی بنیاد امام زین العابدین نے رکھی ہے، یہ ادارہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فروغ بخشا ہے۔ ایک بلندر صلوات پڑھیے۔ بھئی
قرآن اور اہل بیت کو پیش کرنے کے لیے دنیا میں بہت سے اداروں کی اور بہت سے نصابوں کی ضرورت ہے۔ اب جو جوان سائنس کے طالب علم مثلا اسی سورہ مبارکہ عنکبوت کی ایک آیت اور یہ ہے کہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خود یہ آیت کہہ دیجئے اے رسول کہ تم زمین میں سیر کرو، زمین میں سفر کرو۔ یہ سیر و سفر تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ ریسرچ کے لیے ہے۔ اور کون سی ریسرچ کے لیے؟ سائنٹیفک ریسرچ کے لیے۔ یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ کاسمولوجی کا علم بھی حاصل کرو، جیولوجی کا علم بھی حاصل کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ فانظروا کیف بدأ الخلق۔ کاسمولوجی کا خاص سبجیکٹ کیا ہے؟ خاص مشکل کیا ہے؟ کتنی سائنس میں کتابیں لکھی گئیں؟ فرسٹ 3 منٹس، فرسٹ 7 منٹس، اور یہ تو پاپولر سائنس کی کتابیں ہیں جو سائنٹسٹ کر رہے ہیں کہ کیسے کائنات کا آغاز ہوا، کیسے شروعات ہوئی، کیسے ابتدا ہوئی۔ یہ فزکس کی اور کاسمولوجی کی کتنی بڑی فیلڈ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے مسلسل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم زمینوں میں سیر کرو، کائنات میں سفر کرو اور دیکھو، اس راز کو کشف کرو کہ کس طرح خلقت کا آغاز ہوا، کس طرح خلقت کا آغاز ہوا۔ یہ کون آپ کو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ یعنی گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ سائنس حاصل کرو، اور جب یہ حاصل کرو گے تو ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، وہ آخرت کا علم بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ صرف اس ایک سورے میں کتنے مطالب ہیں اور پورے کتنے مطالب ہیں۔ اب اگر علم پر کوئی کام کرے اور قرآن کے مطالب کو انسانیت کے سامنے پیش کرے تمام عالم بشری کے لیے، کتنی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے؟ یہ جامعۃ المصطفیٰ سے وابستہ ہیں، یہ جامعۃ المصطفیٰ کے نمائندے تشریف فرمائے، پروردگار ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن صرف فقہ و اصول کی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں بخاطر قرآن ہمیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، انجینئرنگ کی، میڈیکل سائنسز کی بھی یونیورسٹیاں قائم کرنی چاہیے۔ ہم کیوں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ڈسکوری امریکہ کرے تو ہم استفادہ کریں؟ زوال رہا ہے اب تک۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ ایک برادر عزیز ایرانی یہاں تشریف فرما ہے، سب جانتے ہیں کہ میں کسی کی موجودگی سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہوں، جو میرے نظریات ہیں وہ عام ہیں، یہ ہوں موجود یا نہ ہوں۔ ایک طرف دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہیں، اسلامی معاشرہ زوال پذیر ہے، مسلمان زوال پذیر ہیں، اسلامی معاشرہ زوال پذیر ہے۔ میں آج یہ عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم، تمام عالم انسانی، تمام دنیا زوال پذیر ہے، اسلام زوال پذیر نہیں ہے، نہ مسلمان زوال پذیر ہے۔ جا کے دیکھنا ہو آنکھوں سے تو ایران میں آج دیکھ لیں۔ امریکہ جیسی طاقتوں، دنیاوی طاقتوں پر ایک رعب طاری ہے اگر ایران کا، تو فقہ و اصول کا بھی رعب طاری ہے اور سائنس کا بھی رعب طاری ہے۔ معلوم ہے انہوں نے ایک ڈرون بنایا، انہوں نے اس سے بڑھ کے ڈرون بنا لیا۔ انہوں نے کوئی ایئر کرافٹ بنایا، انہوں نے اس سے بڑھ کے بنا لیا۔ اور یہ کیوں اس قوم میں زندگی پیدا ہوئی؟ چونکہ حقیقتاً امام انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خمینی کی رہبری میں یہ قرآن و اطرت سے وابستہ ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ وصیت مصطفیٰ، قرآن و اطرت سے وابستگی، دنیا اور آخرت کی سرفرازی۔ علوم دین میں بھی کام کریں، علوم
حقیقیہ میں بھی کام کریں، سائنس نیچرل سائنسز میں بھی کام کریں. علم تو کوئی بھی دنیاوی نہیں ہے، ہم لوگوں نے کہہ رکھا ہے علم تو علم ہے، علم نور ہے. اب چونکہ اذان کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے اس بیان کو گویا ادھورا یہاں پہ منقطع کر رہا ہوں، اور بس ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آپ تو اہل دل ہیں، اہل بلا ہیں اور ارباب عزا ہیں. اس دنیا نے وہ دونوں وسیلے جو اللہ نے بھیجے تھے کہ ان سے استفادہ کریں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں پہ ظلم کیا ہے. قرآن پہ بھی ظلم کیا ہے، اہل بیت پہ بھی ظلم کیا ہے، اور ظلم میں بھی یکسانی ہے. تاریخ میں موجود ہے ایک شقی، جیسے مسلمان تاریخ میں خلیفہ اور امیر المومنین لکھا جاتا ہے، ولید کا یہ واقعہ موجود ہے کہ اس نے قرآن مجید کھول کے ایک تفاعل کیا، اور جو آیت آئی وہ اسے پسند نہیں آئی، تو اس نے قرآن مجید کو سامنے آویزاں کر کے اس پہ تیر بارانی کی، اور پھر شعر بھی کہے اس مضمون کے کہ اے قرآن گواہی دے دینا آخرت میں کہ ولید نے تیر بارانی کی تھی. یہ تاریخ میں اور ادب کے صحیفوں میں محفوظ ہے. بس قرآن پر اس مصحف کو سامنے رکھ کر تیر بارانی کی گئی. ولید نے یہ کیا اور یزید نے یہ کیا، یزیدیوں نے یہ کیا کہ جو قرآن مجسم تھے ان کے سینوں پہ تیر بارانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ الگ، قاسم کے جسم مبارک پہ جو زخم آئے وہ الگ، اون و محمد جس طرح شہید ہوئے وہ الگ، آقا حسین کے ششماہ شیر خار کے گلے پہ جو تیر لگا وہ الگ. خود آقا حسین کے جسم مبارک پہ کتنے تیر لگے تھے یہ اندازہ تب ہوا کہ جب عصر عاشور آقا گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. تو بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں کہ آقا زمین پر تشریف نہیں لا پا رہے تھے، بلکہ کیفیت یہ تھی تیر اتنے پیوست تھے، سینے کی طرف سے اتنے تیر پیوست تھے کہ گھوڑے سے زمین تک نہیں آ سک رہے تھے. آپ نے اس طرح اپنے سینے پہ زور دیا کہ پیشانی سجدہ معبود میں جھک سکے، کہ وہ تیر پسلیوں کو توڑ کر پشت کی طرف سے نکل. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم. بس دو فقرے، آوازیں آپ کی بلند ہو گئیں قبل اس کے کہ اذان کی آواز بلند ہو. بس دو فقرے اور. ایک طرف پہلے ہی سے آقا حسین کا سینہ چور چور تھا، دل زخمی تھا، جگر زخمی تھا، آپ نے کتنے صدمے اٹھائے تھے. اس کے بعد پھر خود جسم مبارک تیروں سے زخمی تھا. جس کا جسم مبارک پہلے سے تیروں سے زخمی ہو، بعد قتل اس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاما. کیا دعوت تھی، کیا دعوت تھی. مصطفیٰ اور عطرت مصطفیٰ سے کیا اس دشمنی اور اس ظلم کے مقابلے میں ہمارے آنسو کبھی خشک ہو سکتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ. پروردگار اس عزادار کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے بلند جگہ، اور آپ سب کو ہمیشہ عزاداری کو قائم رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے. کہ یہ خود دانشگاہیں ہیں. بس ایک فقرہ اور عرض کر لینے دیجیے. ایک بات ہاں، بڑا عجیب پہلو ہے، اس پہلو سے شاید عموماً لوگ غور نہیں کرتے ہیں. کربلا کی ماؤں کا کیا امتحان تھا. آقا حسین جب تک زندہ رہے، خود جب تک رہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی شہید کا سر قلم ہونے نہیں دیا. مشہور روایت ہے نا کہ
کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شقی جناب قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو تیزی سے پہنچے اور جو اس شقی کو جناب قاسم کا سر قلم کرنے نہیں دیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ آقا حسین نے اپنی موجودگی میں نہ محمد کا سر قلم ہونے دیا، نہ اکبر کا سر قلم ہونے دیا، نہ قاسم کا سر قلم ہونے دیا، کسی کا سر قلم نہیں ہونے دیا. لیکن جب خود آقا کا سر قلم ہو گیا، یہ بڑا امتحان تو کربلا کی ماؤں نے دیا ہے. زینب کے سامنے اون محمد کا سر قلم ہوا، لیلا کے سامنے اکبر کا سر قلم ہوا، ام فروا کے سامنے قاسم کا سر قلم ہوا. ارے ہائے رباب کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار مرحوم و مغفور سید علی کوثر جعفری کو اور ان کے تمام بزرگان مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ کرامت فرما. پروردگار ان کے تمام پسماندگان اور ان کے تمام سوگواران کو اجر جزیل عطا فرما. معبود ہمارے عزیز القدر جناب مولانا منظور عالم جعفری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں فردن فردن پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے اعزاز میں اضافہ فرما، ان کے فیوزات میں اضافہ فرما. افراد قوم کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اس ملت کو سرفراز فرما. پروردگار روئے زمین سے ظلم و ستم کا نام و نشان مٹا دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو حساب